اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ آزمائش سے ناراض رہ کر، اسے جھٹلا کر یا اس سے بھاگ کر آزمائش پار نہیں کی جا سکتی۔ آزمائش بھیجنے والے سے راضی رہنا آزمائش میں سرخروئی کی نشانی ہے۔ کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ تم ایمان لے آئے تو کیا آزمائے نہ جاؤ گے؟ ہاں، وہ اللہ تمہیں آزمائے گا، خواہش کی آزمائش سے، خوف سے، امن سے، جان سے، مال سے، خاندان اولاد سے، نفع سے، نقصان سے، ان سب سے پرے، ان سب کے نہاں۔ بس یہ رمز ہے، ایک تمہارا نفس اور ایک تمہارا رب۔ جو نفس کو رب کے سپرد کر دے، رب کی رضا پر خود کو چلا دے، اللہ اس کے لیے خود اس کا ساتھی بنتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر تو تم کسی کو سچا دوست اور مددگار نہ پاؤ گے۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور ہے بھی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے؟ نہ کوئی سوال نہ جواب۔ کبھی ایسا ہوا کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے، وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے بھی نواز دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اسی لیے تم سمجھ نہیں پاتے اسے۔